السلام علیکم. انسپائر بک ریویو میں میں ہوں فہمیدہ ارشد. آج کے اس ریویو سیشن کا آغاز میں چند فارسی اشعار سے کرنا چاہوں گی. چشم من پئی تو گشت حیران، از ہمیں بغیر تو گریزان. چشم تو شب ستارے باران، آسمان شدے خلاصے دوران. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تمہیں دیکھ کر میری آنکھیں حیران ہیں، اب یہ کسی اور کو دیکھنے سے قاصر ہیں. تمہاری آنکھیں ایسی گویا کہ رات کو آسمان سے برستے ستارے، گویا کہ پورا آسمان ان میں سما گیا ہو. محترم ناظرین، فرض کریں کہ ایک شخص جو لٹریچر کی زبان سے ناآشنا ہو، جب یہ الفاظ سنے گا تو شاید سوال کرے گا کہ کسی شخص کی آنکھوں میں پورا آسمان کیسے سما سکتا ہے. یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے، یہ اللاجیکل اور irrational بات ہے. ہاں، البتہ وہ اس بات کو بھی تسلیم کرے گا کہ یہ سب خوابوں خیالوں میں ممکن ہے. اور یہی پوائنٹ آتھر آج اپنی کتاب دی ایجوکیٹڈ امیجینیشن میں ایکسپلور کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد انسان کا ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ 3 قسم کے رویے اپناتا ہے، اور ان تینوں رویوں کی اپنی اپنی لینگویج ہوتی ہے. اور یہ لینگویج معاشرے میں اپیئر ہوتی ہے عام گفتگو کی صورت میں، عملی مہارت کی شکل میں، اور لٹریچر کی زبان کے طور پر. اس پوری کتاب میں مصنف نے ان تینوں رویوں کو ڈسکس کیا ہے، لیکن ان کا زیادہ تر فوکس انسانی ذہن کے اس رویے پر ہے جسے امیجنیٹو ایٹیٹیوڈ کہا جاتا ہے، جو آپ کو ویژن دیتا ہے ایک ایسی دنیا تخلیق کرنے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں. لیکن امیجنیشن gives us both a better and a worse world. اس ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ کی جو لینگویج ہے وہ لٹریچر ہے. یہ صرف اچھی خوابوں کی دنیا نہیں ہے. اگر ہوتی تو رائٹر کہتے ہیں کہ رومانس، کامیڈیز اور ہیپی اینڈنگ کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا، بلکہ لٹریچر ایک وش فلفلمنٹ ڈریم ہوتی. مزید ایکسپلوریشن سے پہلے آئیے مصنف کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کتاب کے مصنف کا نام نارتھروپ فرائے ہے. یہ 20th سینچری کے ایک مشہور کینیڈین لٹریری کرٹک ہیں. ان کی پہلی کتاب فیئرفل سیمیٹری اسٹڈی آف ولیم بلیک سے ان کو بین الاقوامی شہرت ملی. اس کے علاوہ ان کی اور بھی تصانیف ہیں، جیسا کہ اناٹومی آف کرٹیسزم، دی سیکولر اسکرپچر اینڈ دی ایجوکیٹڈ امیجنیشن، جس پہ آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ کتاب ادب کی اہمیت اور ہمارے ٹائم میں اس کے استعمال کو ایکسپلور کرتی ہے. یہ ہمیں اس علم اور ایکسپیرینس کے بارے میں بتاتی ہے جو ادب کو پڑھنے کے دوران حاصل ہوتی ہے. اس کتاب میں مصنف یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ادبی علم کی سوشل یوٹیلٹی کیا ہے، اور تمام کریٹیو آرٹس میں امیجنیشن کا کیا رول ہے. متس جو انسانوں نے بنائے ہیں، دیوتاؤں کی کہانیاں، ہیروز کی کہانیاں، دوزخ اور جنت کی کہانیاں، ان کی یونیورسلٹی اور ٹائم لیسنس، یہ تمام کریٹیو امپلسز بیس کرتی ہیں آن دی ایفرٹس آف امیجنیشن. اس کتاب کے کل 6 چیپٹرز ہیں، جن کے ہر ایک چیپٹر کو ایک بہت ہی منفرد عنوان دیا گیا ہے، جیسا کہ دی موٹیو فار میٹافر، دا سنگنگ اسکول، جائنٹس ان ٹائم، دا کیز ٹو ڈریم لینڈ، ورٹیکلس آف ایڈم اینڈ دی ووکیشن آف ایلوکوینس. آتھر نے اس کتاب کے متن کو، ٹیکسٹ کو اور ٹائٹلز کو اس طرح سے السٹریٹ کیا ہے کہ مختلف رائٹرز کے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کوٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل، 3rd چیپٹر کا جو ٹائٹل ہے جائنٹس ان ٹائم، یہ مرسل کے گریٹ سیریز آف ناولز ان سرچ آف لاسٹ ٹائم سے لیا گیا ہے. جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہر عنوان کے اندر آپ کو ایک ڈیپ میسج، ایک موٹیویشن اور انسپریشن ملے گا. آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں. مصنف شروع میں کچھ سوالات پوچھتے ہیں کہ جب ہم ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے اچھا کیا ہے؟ کیا یہ زیادہ کلیئر سوچنے میں ہماری مدد کرتا ہے، یا پھر ہمیں زیادہ سینسٹیو بناتا ہے؟
کیا یہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم ایک بہترین زندگی گزار سکیں جو ہم پہلے نہیں گزار رہے تھے؟ ادب کا مطالعہ ہماری معاشی، سیاسی اور مذہبی رویوں میں کیا تبدیلی لاتا ہے؟ اور بطور ٹیچر ایک لٹریری کرٹک کا کیا رول ہوتا ہے؟ مصنف کے ان سوالات سے مجھے میری ایک ٹیچر یاد آئیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم ہمیں ایک ناول پڑھنے کے لیے ریکمنڈ کیا۔ وہ بہت ہی مشہور ناول ہے، ہریش چندر کی تحریر ہے غدار۔ اس ناول نے برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے حوالے سے میری سوچ کا زاویہ چینج کیا۔ میں ایک نئے پرسپیکٹو کے ساتھ انگیج ہوئی۔ نارتھروپ فرائے کہتے ہیں کہ ہر بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ لٹریچر اسے ایک الگ ڈائریکشن میں لے کر جاتا ہے، اور کچھ بچے اس کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ البتہ میں نے کوئی شکایت نہیں کی تھی، لیکن اپنی ٹیچر سے پھر سوالات بہت پوچھے تھے۔ میں نے یہ پوچھا کہ ہسٹری ہمیں کچھ اور بتاتی ہے، جبکہ لٹریچر کچھ اور حقائق ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور اس بات پر میری ٹیچر کا یہ رسپونس ہوتا تھا کہ یہ سب من گڑت کہانیاں ہیں۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کالج کے زمانے میں ناولز اور ڈائجسٹ پڑھنے پر خاص پابندی تھی۔ باقاعدہ ہمارے بیگز چیک کیے جاتے تھے کہ کہیں اسٹوڈنٹس ناولز تو نہیں پڑھتی ہیں۔ اس بات پر میں ہمیشہ سوچتی تھی اور آج بھی سوچتی ہوں کہ ایسا کیوں کیا جاتا تھا۔ نارتھروپ فرائے بھی اپنی اس کتاب میں اس قسم کے ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وکٹورین دور میں والدین اپنے بچوں کو ناولز پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ شاعر کو ایک لائسنٹ لائر خیال کیا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ پوئٹ ہی کچھ زبانوں میں لائر کے طور پر لیا جاتا ہے، اور لٹریری کرٹیسزم میں جو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، مثلاً فیبل، فکشن، myth، ان تمام کا مطلب بھی ہے something we can't believe. Then what kind of reality does literature have؟ سوال پوچھتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں کہ لٹریچر میں کچھ بھی ریئل یا ان ریئل نہیں ہے۔ ہمارے پاس دو الفاظ ہیں، ایک امیجنری میننگ ان ریئل، اینڈ امیجنیٹو which means what the writer produces۔ ہسٹورینز کی طرح پوئٹ اسپیسیفک اور پرٹیکولر اسٹیٹمنٹس نہیں بناتے، بلکہ پوئٹس کا کام یہ نہیں ہے کہ بتائیں کہ کیا ہوا، ان کا کام یہ ہے کہ بتائیں کیا ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایرسٹوٹل اس کو یونیورسل ہیومن ایونٹ کہتا ہے، اور اگر یہ سچ پر مبنی نہ ہو تو پھر یونیورسل کیسے ہے؟ یہاں پر ایک پرنسپل انوالو ہوتا ہے، اور وہ ہے انسانی تعلق اور اس حقیقت کے ساتھ ہماری وابستگی۔ مثلا کوئی بھی شخص تاریخ کی پرواہ نہیں کرتا اگر کوئی کہانی ہماری زندگی کا حصہ ہو۔ ایک مصنف اپنے ارد گرد کے آبجیکٹ کو ایز اے سمبل یوز کرتا ہے۔ مذہب، سائنس اور فلسفہ آپ کو ایبسٹریکٹ آئیڈیاز دیتے ہیں، جبکہ لٹریچر ان ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو کنکریٹ امیجز اور سچویشنز کی شکل دیتا ہے۔ لہٰذا رائٹر کہتے ہیں کہ اسے سیکھنا ایک عملی مہارت ہے، ایک اسکل ہے، ایک ہنر ہے۔ جس طرح پینٹنگ، جس طرح موسیقی ایک ادب ہے، ایک فن ہے، تو اسی طرح سے بھی یہ ادب، یہ لٹریچر بھی ایک ایسا فن ہے جو بچے کو سیکھنا چاہیے، بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بچوں کو کچھ فنڈامنٹل ٹیکسٹ کے ساتھ متعارف کروانا 20th سینچری کے معاشرتی حقیقتوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ لہٰذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ بچوں کو لٹریچر سے دور نہ رکھا جائے، بلکہ لٹریچر کے ساتھ انگیج کیا جائے۔ اب آتے ہیں ان 3 لیولز آف مائنڈ کی طرف جس کا ذکر میں نے سٹارٹ میں کیا تھا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ انسانی ذہن کے 3 لیولز ہوتے ہیں۔ پہلا
لیول آف کانشیسنس اینڈ اویئرنیس. دوسرا, دی لیول آف سوشل پارٹیسپیشن. تیسرا, دی لیول آف امیجنیشن. پہلا لیول وہ ہے جس میں سیلف ایکسپریشن ہے. یہ مونولوگ ہوتا ہے اور اس کی زبان عام کنورسیشن ہوتی ہے. اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ خود کو سیپریٹ کرتے ہیں ایز این انڈیویجول فرام دی ریسٹ آف دی ورلڈ. دوسرا عملی رویہ ہے, یعنی کہ پریکٹیکل ایٹیٹیوڈ, جو اس دنیا میں انسانی طرز زندگی کو کریٹ کرتا ہے. اس کو لیول آف پریکٹیکل سینس بھی کہا جاتا ہے. اس کے لیے جو زبان استعمال کی جاتی ہے اسے عملی مہارت کی زبان کہتے ہیں. یہ زبان اساتذہ, پریچرز, سیاستدان اور لائرز استعمال کرتے ہیں. اور تیسرا لیول آف امیجنیشن ہے, جسے تخیلاتی رویہ ہم کہتے ہیں. یہ لیول آف مائنڈ پروڈیوس کرتا ہے ناولز, پوئٹری, پلیز وغیرہ, اور یہ لٹریچر کی زبان ہے. ان لیولز کو سمجھانے کے لیے مصنف ایک امیجنیشن کرواتے ہیں کہ فرض کریں آپ ایک کشتی کے حادثے میں پھنس گئے ہیں اور ایک جزیرے پر پہنچ گئے ہیں. تو پہلا کام آپ وہاں پہنچ کر کیا کریں گے؟ آپ اپنے ارد گرد گہری نظر دوڑائیں گے. آسمان, سمندر, زمین, ستارے, درخت, پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے. پہلی نظر میں آپ کو لگے گا کہ یہ سب آپ سے باتیں نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ سب کا اپنے کاموں سے کام ہے, اپنے کاموں سے مطلب ہے. آپ اکیلا محسوس کریں گے, تنہا محسوس کریں گے, اور ہو سکتا ہے آپ خوفزدہ بھی ہوں. دوسری نظر سے اگر دیکھا جائے تو چونکہ آپ کے پاس عقل ہے تو آپ اس ماحول کے حوالے سے تجسس میں ہوں گے. آپ دیکھنا چاہیں گے اور ایکسپلور کرنا چاہیں گے. آپ کے پاس احساسات ہیں, خیالات ہیں, جذبات ہیں, تو یہ منظر آپ کو خوبصورت بھی لگے گا اور خوفناک بھی لگے گا. رائٹر کہتے ہیں کہ ان دونوں رویوں میں آپ کے لیے ایک حقیقت ہے. اگر آپ مغربی ہیں یا مشرقی ہیں تو ان دونوں کا نقطۂ نظر بھی آپ کو متاثر کر سکتا ہے. اس لیول میں آپ جو زبان استعمال کریں گے وہ عام گفتگو کی زبان ہوگی, اور یہ لیول آف کانشیسنس اور اویئرنیس ہے. انسانی ذہن کی اس پوزیشن کو اسپیکولیٹو یا کنٹمپلیٹو بھی کہا جاتا ہے, جہاں سے سائنس اور آرٹس کی شروعات ہوتی. سائنس باہر کی دنیا کو ایکسپلور کرتا ہے بیسڈ آن فیکٹس اینڈ ایویڈنس, اور فالو کرتا ہے ڈیمانڈ آف ریزن کو, جبکہ ایموشنز انریزنیبل ہوتے ہیں. اس لیے آرٹس فالو کرتا ہے پاتھ آف ایموشنز کو. اس کی مزید وضاحت کے لیے آتھر ایک اور امیجنیشن کرواتے ہیں. فرض کریں وہ شخص جو آئیلینڈ گیا تھا اب وہ وہاں رہتا ہے سوسائٹی کے ساتھ. اب اس ہیومن سوسائٹی نے آئی لینڈ کو ہیومن شیپ میں ٹرانسفارم کیا. اس کو ہم اپلائیڈ آرٹس کہیں گے اور اپلائیڈ سائنس کہیں گے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس کہاں سے شروع ہوتا ہے, آرٹس کہاں سے شروع ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ اپیئر ہوتا ہے آرکیٹیکچر, میڈیسنس, انجینئرنگ اور ایگریکلچر کی صورت میں. اور یہاں پر جو لینگویج استعمال ہوتی ہے اسے لینگویج آف پریکٹیکل سینس کہتے ہیں. یہ وہ دنیا ہے جہاں ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز, جہاں آپ نہ صرف دنیا کو دیکھتے ہیں بلکہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ اسپیکولیٹو سے اوپر کا لیول ہے جسے لیول آف ایگزسٹنس کہتے ہیں. اس سے بھی اوپر کا ایک اور لیول ہے جہاں کانشیسنس اور پریکٹیکل اسکلز آپس میں مل جاتی ہیں. یہ آپ کے ذہن کا وہ ویژن ہے جسے آپ چاہتے ہیں, جہاں آپ کی خواہشات, ڈیزائرز جنم لیتے ہیں اور آپ انہیں پریکٹیکل بنانا چاہتے ہیں, اور اپنے امیجنیشن کے ذریعے سے آپ ایسا کرتے ہیں. یہاں آپ ادب کی زبان کا سہارا لیتے ہیں. اب ادب اور ہماری سوسائٹی کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اس کے لیے مصنف ایک اور امیجنیشن کرواتے ہیں. فرض کریں
آپ کینیڈا میں واک کر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد ایک مصنوعی، ایک آرٹیفیشل سوسائٹی ہے، لیکن آپ اسے آرٹیفیشل نہیں کہتے بلکہ آپ اسے قدرتی سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے امیجنیشن میں خود کو آؤٹ سائڈر خیال کرتے ہیں، جو مارس سے آیا ہو، کسی اور پلانٹ سے آیا ہو، تو کیا ہوگا کہ فوراً ہی آپ کو ہر چیز کنونشنل نظر آئے گی۔ اسی طرح جب ہم ادب کی طرف آتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ایسے ہی روایات نظر آتے ہیں جن کے ساتھ ہم عادی نہیں ہوتے، یوزڈ نہیں ہوتے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ رائٹنگ کا یہ جو ایک ٹپیکل اور سوشلی ایکسیپٹڈ طریقہ ہے، اس کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہ شیکسپیئر کے زمانے کا ایک شاعر جب ہیومن ڈیزائرز کی مایوسی کے بارے میں لکھے گا تو آج کا نوجوان شاعر شاید اس کی تکمیل کے بارے میں لکھے گا، لیکن دونوں صورتوں میں رائٹنگ از کنونشنل۔ اس روایتی طریقے میں کچھ وقت تک کام کرنے کے بعد اس رائٹر کا اپنا ایک منفرد، ایک یونیک انداز تحریر ڈیولپ ہوگا، اس کے اپنے لٹریری ٹیکنیک کے نالج سے۔ پھر آتھر بتاتے ہیں کہ یہ جو پرسپشن ہے کہ اوریجنل رائٹر از آلویز ڈائریکٹلی انسپائرڈ بائی لائف، یہ بات صحیح درست نہیں ہے، کیونکہ انسپریشن صرف لائف سے نہیں آتی، انسپریشن کتابوں سے بھی آتی ہے، دونوں سے آتی ہے، کتابیں پڑھ کے اور آپ کا لائف ایکسپیرینس، دونوں سے انسپریشن ایک رائٹر، ایک مصنف لیتا ہے۔ ایک پوئٹ پوری طرح سے ایلوژن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، بٹ ایلوسیونیس رنس آل تھرو آور لٹریری ایکسپیرینس۔ اور بھی بہت ساری ٹیکنیکل باتیں جو ادب کے حوالے سے ہیں، مصنف اس کتاب میں ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ یہ کتاب ضرور پڑھیے گا۔ آخر میں ایک کی ٹیک اوے جو اس کتاب سے ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نارتھروپ فرائی کا جو نوشن آف لٹریچر ہے وہ امیجینیشن کا ایک ایجوکیٹڈ فارم ہے۔ ان کے مطابق نیچرل امیجینیشن کے برعکس ایجوکیٹڈ امیجینیشن کو کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے لینگویج کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ دینی پڑتی ہے، سمبلز اور نیریٹیوز سمجھانے پڑتے ہیں، تب جا کے ایمپتھی ڈیولپ ہوتی ہے، کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتا ہے، آلٹرنیٹیو پرسپیکٹیوز امیجن کرنے کے ہم قابل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایجوکیشن کا رول اس ایجوکیٹڈ امیجینیشن کو ڈیولپ کرنا، کیونکہ لٹریچر کے بغیر اسٹوڈنٹس فیکٹس اور لاجکس کے بیونڈ کچھ نہیں دیکھ سکیں گے، ان کی زندگی سے ایموشنل اور میٹافوریکل آسپیکٹس مس ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔